جو دیکھ رہا ہے ہمیں جناب، آپ تمام کی خدمت میں ہماری جانب سے آداب۔ میں ہوں مرزا سبحان بیگ۔ اچھا جی، معاملہ یہ ہے کہ ایک آدھ دن پہلے کی بات ہے، آپ کا بھائی رات کو کچھ کام نمٹا کے فارغ ہوا تو پتہ چلا جی بھارتی مووی آئی ہوئی ہے جرسی۔ تو ہم نے کہا جی دیکھ لیتے ہیں۔ شاہد کپور اس میں ہیرو ہے، ہیروئن کا نام مجھے یاد نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بندہ جو ہے وہ پوری دو منزل والی ٹوپی جو ہے ہمیں پہنا رہا ہے، لیکن ریئلٹی یہی ہے بھائی کہ شادی شدہ آدمی کو اپنی بیوی کا نام یاد رہتا ہے، ہیروئنوں کے نام وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ اچھا، اب کنڈیشن یہ ہے کہ جب میں اس فلم کو دیکھ رہا تھا تو بعض اوقات میں یہ ریئلائز کر رہا تھا، یا ابھی مجھے اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ اس فلم کے ایموشنز، اس فلم کی جو ایک تھیم ہے نا، جو ایک گہرائی ہے، شاید میں اس کو نہیں پکڑ پاتا، اس تک نہیں پہنچ پاتا اگر میرا اپنا 1.5 سال کا بیٹا نہ ہوتا۔ مطلب اس میں جو ایک چیز دکھائی ہے، لٹرلی بارہا دیکھتے ہوئے نا میرا دل یہ ہے کہ یار میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہے تو میں رونے لگ جاؤں۔ اچھا، ایک تو یہ کہ انڈیا کی یہ اسپیشلٹی ہے، گو کہ میں ان کا بہت بڑا مخالف ہوں، لیکن ان کی اسپیشلٹی ہے کہ وہ ٹو دی پوائنٹ، ٹاپک سے ریلیونٹ، معاشرے سے ریلیونٹ موویز بناتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر دکھایا یہ ہے کہ جی شاہد کپور ایک کرکٹر تھا، اس نے کرکٹ کو خیر بات کیا چھوڑ دیا، پھڈا چڈا ہو گیا۔ اچھا، سیکھنے کی جو چیز ہے نا ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس نے کرکٹ کیوں چھوڑی۔ 26 سال کی عمر میں ایک ایسا کھلاڑی دکھایا یہ جا رہا ہے کہ اس نے ٹرپل سینچری ماری ہے، ڈبل سینچری ماری ہے، رنجی ونجی ان کی بہت بڑی ٹرافی ہوتی ہے، اس میں بڑا پرفارم کر رکھا ہے، لیکن اس کا نام انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے جان بوجھ کر کسی پرچی پلیئر کی وجہ سے سلیکٹ نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ وہ اس سے دل برداشتہ ہوتا ہے اور 26 سال کی عمر میں وہ کرکٹ چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہم آج کے دور میں اپنے پاکستان کو اٹھا کر دیکھ لیں تو فواد عالم کچھ اسی ٹائپ کا ٹیلنٹ تھا جس کی سینچریوں پہ سینچریاں بھری ہوئی تھی، لیکن اس کو مستقل نظر انداز کیا گیا، مگر الحمدللہ فواد بھائی کو جو ہے وہ اب موقع مل گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ اس طرح کا بہت سارا جو را مٹیریل ہوتا ہے، جو بٹی میں جل کے جو کندن بنے ہوئے کھلاڑی ہوتے ہیں نا، وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف ہوتا کیا ہے کہ شاہد کپور کرکٹ چھوڑ دیتا ہے، 10 سال بعد بیٹا اس کا بڑا ہو گیا، اس کا بیٹا اس سے ضد کر رہا ہے کہ ابا مجھے جو ہے نا وہ ٹیم کی جرسی چاہیے، کھل کے کہہ دیتے ہیں جی انڈین کٹ چاہیے۔ اچھا، اب وہ کہتا ہے میں تمہیں برتھ ڈے پہ دلاؤں گا، وہ کہتا ہے برتھ ڈے کا گفٹ چاہیے۔ اب اس جرسی کو دلانے کے لیے شاہد کپور کو چاہیے 500 روپے، اور ان 500 روپے کے لیے بطور باپ، دیکھیں میں جو یہ بات کر رہا ہوں نا، ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت پروموٹ کی جاتی ہے جی، ماں کی محبت کا کوئی ثانی نہیں ہے، ریئلٹی ہے۔ ٹھیک ہے، ریئلٹی ہے، ماں کے مقام مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن ہم ایک طرف کی بات کرتے ہوئے باپ کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں؟ باپ کی محبت، باپ کا پیار، باپ کی قربانی کو کیوں اٹھا کر پیچھے رکھ دیتے ہیں؟ اس میں جو دکھایا گیا وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جی چاند کی بات ہو رہی ہو، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی خیالوں کی امیجنری دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں دکھایا گیا کہ شاہد کپور 500 روپے کے لیے، سچی بات بتا رہا ہوں، یہ لڑکے ہوتے ہیں نا، یہ 500 روپے کسی سے مانگنے کے لیے نا اپنی عزت کو نہیں بیچ سکتے، یہ بھوکے رہ لیتے ہیں، یہ پیاس برداشت کر لیتے ہیں، یہ جوتا پھٹا ہوا پہن کے چلے جاتے ہیں، یہ برانڈ کے بجائے جو ہے نا لنڈے کی چیز خرید لیتے ہیں۔ لیکن جب اولاد کی بات آ جائے نا تو انسان اپنی ہر چیز کو جو ہے نا وہ پیچھے رکھ دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اور وہی دکھایا اس کہ وہ دوستوں سے بھی مانگ رہا ہے، ادھر بھی بھٹک رہا ہے، ادھر بھی بھٹک رہا ہے، ذلیل و خوار بھی ہو رہا ہے، کسی سے ادھار بھی لے رہا ہے، سب اس کو منع کر رہے ہیں۔ ان دی اینڈ ہوتا ہے یہ کہ 10 سال تک اس نے اپنی انا، اپنی اکڑ اور اپنے فیصلے پر قائم رہتے ہوئے بلے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس نے کہا میں نہیں کھیلوں گا کرکٹ، بھاڑ میں چلا گیا سب کچھ۔ لیکن جب بیٹے کو کٹ دلانی ہے، ایک تو باپ کی محرومی، میں ان تمام لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اپنی اولاد کی کہی ایک ایک بات کو نا ایک لمحے کے اندر پورا کر دیتے ہیں، ادھر اس نے کہا ادھر لا کے لے، میرا بچہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں یار، ہم اتنی اچھی لائف گزارنے کے باوجود اللہ کا شکر ادا نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اولادیں کہتی ہیں، مانگتی ہیں، تو مہنگی چیز نہیں مانگتی، 1 کلو آم بھی مانگ لے نا تو باپ کو لانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے، اور آخر میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار ابھی ذرا کوئی بہانہ کر دو، بعد میں لا کے دے دیں گے۔ مسئلہ یہی ہے نا کہ یار فائنینشیل ایشوز ہیں، وہیں اس کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ یار فائنینشیل ایشوز ہیں۔ کرکٹ کو اس نے اپنی انا کے اندر ہاتھ نہیں لگایا، لیکن 10 سال کے بعد وہ اپنی ساری اناؤں کے بتوں کو توڑ رہا ہے، اپنے لیے نہیں توڑ رہا، وہ باپ اپنی اولاد کے لیے توڑ رہا ہے، توڑتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، واٹ ایور، اس ساری جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر وہ سارا خاکہ، وہ ساری چیز سامنے آپ دیکھیں گے، جرسی آپ کو بھی سمجھ میں آئے گی، اسٹوری بہت کمال کی ہے اس میں مطلب آگے جو ہوگا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن باپ کی جو ایک اولاد کے ساتھ کمٹمنٹ ہے نا، آپ لٹرلی میں یہ بات کہتا ہوں کہ باپ ویسے تو کچھ سخت ہوتا ہے، ویسے سختی بھی کرتا ہے، ڈانٹتا ڈپٹتا بھی، آنکھیں بھی دکھاتا ہے، روب میں بھی رکھتا ہے، لیکن
سچی بات یہ ہے کہ باپ کی محبت کا بھی کوئی ثانی تو نہیں ہے نا یار. باپ ان گھورتی آنکھوں اور روبدار لہجے کے ساتھ کہاں کہاں قربانی دیتا نا کسی کو نظر نہیں آتی. اور میں نے جو یہ بات کہی نا کہ مجھے دیکھتے ہوئے احساس ہوا کہ یار میں شاید رونے لگ جاؤں نا اس کو دیکھ کر. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ نہ کرے میرا 1.5 سال کا بچہ کل بڑا ہو کر مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے اور میرے پاس جیب میں نہ ہو تو میری کیا کیفیت ہوگی. میں تو اسی کی طرح دیوانہ ہو جاؤں گا. اللہ ہر اس برے وقت سے، ہر اس سخت وقت سے، اس تنگی کے وقت سے سب کو محفوظ رکھے. لیکن ایک طرف یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ آپ باپ کے جو کچھ کا جو قربانی اور اس کا جو اولاد کے ساتھ ریلیشن ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. آخری بات یہ سارے زمین کے اندر نا وہ یہ ہے کہ میں شاید ان چیزوں کو اتنا ابھی بھی میں بڑی کھلی ڈلی لائف بڑے اطمینان کے ساتھ جیتا ہوں الحمدللہ، اور مطلب بہت ساری چیزوں کا پریشر نہیں لیتا، اللہ کا احسان ہے. لیکن مجھے اولاد ہوتی پتہ کیا ہے؟ یہ مجھے اس وقت پتہ چلا تھا جب میرا بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا. 7 دن وہ ہاسپٹل میں تھا، سال بھر کا بھی نہیں ہوا تھا، اگست کا مہینہ تھا. کبھی سٹوری اگر آپ کمنٹس میں کہیں گے تو انشاءاللہ پوری سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. 7 دن وہ ہاسپٹل کے اندر تھا اور میں 7 دن اس ہاسپٹل کے باہر فٹ پاتھوں کے اوپر لیٹ کے سویا تھا. اور میں نے 7 دن وائف میری اندر اور میں باہر، گھر والے آتے تھے، کچھ دیر کوئی رکتا تھا، گھر بھیج دیا، نہ آئے واپس آ گئے، ساری چیزیں چلتی رہیں، سب نے بڑا سپورٹ کیا. لیکن وہ 7 دن میرے دل کے اوپر کیا گزر رہے تھے، کس طرح میرا دل کسی نے مٹھی میں بند کر رکھا تھا، کس طرح میری بھوک اڑ گئی تھی، کس طرح مجھے وہ مٹی والا فرش بھی جو ہے نا اس پہ بھی لیٹنے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی. وہ سب کیا تھا؟ وہ صرف اس ایک وجود کی وجہ سے تھا کہ جو میری ذات سے جڑا ہے اور وہ اندر لیٹا ہوا تھا. اللہ نے اسے تندرستی دی الحمدللہ، اللہ نے اس کو صحت یاب فرمایا. تو باپ بھی اولاد کے لیے جو ہے نا جو اس کی قربانی ہے، جو اس کی محبت ہے، وہ ایک باپ کے درد و محبت کو سمجھ سکتا ہے، شاید اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. جہاں تک بات ماں کی ہے، ان کے قدموں کے نیچے تو میرے رب نے جنت رکھ دی، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. چلیں جی، ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا. اب اجازت دیں، اللہ حافظ.